which books are recommended for students of medicine as per related to maths, coding, Ahl al-Bayt. میڈیسن میں کن کتابوں کی تاکید کی جاتی ہے؟ متعدد کتابیں ہیں. خود حضرت جابر بن حیان سے متعلق ہمارے ایک دوست ہیں راجہ فرحت حسین، انہوں نے کتاب لکھی ہے گیبر کے نام سے، جابر کو انگلش میں کہتے ہیں گیبر، وہ کتاب ہے. اسی طرح سے اسلام، بائبل قرآن اینڈ دا سائنس، یہ اچھی کتاب ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. شہید بہشتی کی ہے ایک فلسفی آف اسلام کے نام سے. اسی طرح سے اور بہت سے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں میڈیسن پہ، بہت کتابیں. مخصوصاً اگر کوئی شیخ طوسی کی کتاب مل سکے، شیخ طوسی نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں میتھس پہ، سائنس پہ، ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی وغیرہ پہ. مرتجز کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرتجز جناب امیر علیہ السلام کی سواری کا نام تھا. رجز سے ہے، کربلا جا کے سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ شکر کر سکتے ہیں کربلا جا کے. سجدہ شکر کے لیے جہت واجب نہیں ہے، کسی بھی ڈائریکشن میں اللہ کریں گے. سجدہ شکر اور سجدہ، یہ سارے جتنے بھی سوالات ہیں ایک ہی میرے خیال میں. سورہ حدید میں کفلین سے مراد کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق کفلین سے مراد امام حسن و حسین علیہ السلام ہے. اور اللہم صلی والتین والزیتون وطور سینین سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا سورہ ہے. شہید اول دو مسائل کا تعارف کروا دیں. شہید اول محمد ابن جبعی عاملی لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے. اب سے 700 سال پہلے گزرے ہیں، تقریباً 650-700 سال پہلے. علامہ حلی کے پاس پڑھنے کے لیے لبنان سے نجف آئے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا جنازہ ہے اسی دن. تو ان کے پھر بیٹے فخر المحققین کے شاگرد بنے اور بہت جید عالم دین بنے. ان کی بے انتہا کتابیں ہیں، جیسے ذکرہ ہے، جیسے ان کی اللمعۃ الدمشقیہ ہے، اور بہت سی کتابیں فقہ میں. اور فقہ میں بہت بڑا نام ہے. اور ان کی یہ عثمانی خلفاء نے ان کو شہید کیا اور زندان میں رکھا، اور انہوں نے زندان میں کتاب لکھی، اور اس وجہ سے ان کا بہت مقام اور رتبہ ہے. شہید ثانی نے انہی کی کتابوں پہ شرح لکھی ہے. شہید ثانی جو ہیں وہ بھی وہیں جبل عامل لبنان، ساؤتھ لبنان کے تھے، جنوبی لبنان کے، اور یہ تھے تقریباً 400-450 سال پہلے اب سے. اور شہید ثالث جو ہیں وہ اورنگزیب کے زمانے میں ایران سے آگرہ تشریف لائے، جب نور جہاں نے جو بادشاہ کی بیوی تھی، شیعہ تھی، اس نے خط لکھ کے ان کو بلایا، اور انہوں نے باقاعدہ بہت سی کتابیں لکھی. احقاق الحق کے نام سے. روضۃ البہیہ شہید ثانی کتاب ہے جو انہوں نے شرح العلوم پہ کامنٹری لکھی، جو ہمارے حوزے میں اب تک پڑھائی جاتی ہے. اور شہید ثالث نے مجالس المؤمنین کتاب لکھی. بہت سی کتابیں ان کے مناظرے پہ، جس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا. شہید رابع اور خامس بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے 3 شہداء ہمارے بہت بڑے ہیں. ہم جس جگہ یہ ملک میں رہتے ہیں اس حساب سے چاند کو دیکھنا چاہیے یا مرجع کے حکم سے چلنا چاہیے؟ مرجع کا حکم ہمارے صرف بہت سے آغا ثانی کے نزدیک حکم حاکم شرع سے چاند ثابت نہیں ہوتا. چاند کا مسئلہ دیکھیں، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہے موضوع. یہ سامنے میرے یہ جو پانی رکھا ہے یہ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے. حکم کیا ہے؟ پانی پینا مباح ہے، جائز ہے. 5 احکام فقہ اہل بیت میں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. 5 کل. واجب یعنی مینڈیٹری، اوبلیگیٹری. حرام فوربیڈن. واجب کا کرنا ضروری ہے اور چھوڑ دینا گناہ ہے. حرام کا کرنا گناہ ہے اور اس کا ترک کرنا ضروری ہے. مستحب کو کرنا ثواب ہے، نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں. مکروہ کو نہ کرنا ثواب ہے، کرنے کا گناہ نہیں. اور مباح کرنا نہ کرنا برابر ہے. پانی پینا مباح ہے، لیکن اگر میری جان جاری ہو اور میں پانی کی پیاس سے مر رہا ہوں تو پھر پانی پینا واجب ہے. لیکن اگر میں پانی پیوں اور میں مر جاؤں گا تو پانی پینا حرام ہے. مباح کے احکام چینج ہو سکتے ہیں، حکم اولی، حکم ثانوی. حکم اولی کبھی چینج نہیں ہوتا. ثانوی سیکنڈری جو رولنگ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے.
پانی پینا مباح ہے، یہ حکم اولی ہے، لیکن کبھی واجب ہو جائے کبھی حرام ہو جائے، یہ حکم ثانوی ہے. سب فالو کر رہے ہیں؟ مرجع حکم بتاتا ہے، موضوع نہیں بتاتا. وہ یہ نہیں کہتا آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو نماز قبول نہیں ہے. یہ اب آپ نے خود تشخیص دینا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا یا نہیں. مرجع کہتا ہے کہ اگر چاند آپ کے علاقے میں نظر آ جائے تو پھر عید واجب ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ میرا چاند مانیں. آغا سیستانی کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر میں حکم بھی دے دوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ حکم، ایک ہے فتویٰ. حکم کو فوراً اس پہ عمل کرنا واجب ہے. فتویٰ اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو پھر آپ پہ واجب ہے، اور اگر آپ کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اگر آپ کو اپلائی کرتا ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں اگر میں حکم بھی دے دوں تو چاند ثابت نہیں ہوتا. خمنائی کہتے ہیں نہیں، حکم حاکم شرع سے ثابت ہو جاتا ہے. تو اب آغا جو ہیں وہ کوئی بھی، نہ خمنائی حکم دیتے نہ سیستانی، کوئی مرجع حکم نہیں دیتا کہ کل چاند ہے، کل عید ہے، کل روزہ ہے، نہیں حکم دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھی ہاں ہمارے علاقے میں ہو گیا، کہہ دیتے ہیں آپ نے اپنے علاقے کا خود معلوم کرنا ہے. آپ کے لیے سیٹسفیکشن ضروری ہے، یقین نہیں. یقین کہتے ہیں 100% کو. وہ آغاز کا فتویٰ ہے کہ اطمینان سمجھتے ہیں نا، سیٹسفیکشن ہو جائے، اطمینان ہو. اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے، 8-10 لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا چاند. آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، کافی ہے، آپ چاند کو مان سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ What are the guidelines of wearing aqiq, firoza, rings? Can we wear in both hands? اچھا، انگوٹھیاں پہننا. If I'm answering in Urdu, is it fine? Yes, it's okay. عقیق کوئی بھی پہن سکتا ہے. عقیق لائٹ پتھر ہے، سادہ ہے، جیسے در نجف. ریئرلی کسی کو عقیق جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، بہت ریئرلی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو عقیق سوٹ نہ کرے. فیروزہ جو ہے بہت سے لوگوں کو موافق نہیں آتا. آپ کوئی بھی رنگ پہنیں اور آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑی چینجز ہو رہی ہیں یا کوئی پریشانی ہے یا کچھ طبیعت بے چین ہے، تو پھر وہ آپ کو پتھر راس نہیں ہوگا، نہیں پہنے. بہت سے لوگ نکالتے ہیں تاریخ پیدائش کے حساب سے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ کے برتھ سٹونز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کچھ راس ہیں کچھ راس نہیں ہیں، اس حساب سے انگوٹھی پہنی جاتی ہے. ہر انگوٹھی کے لیے عقیق یا فیروزہ، یاقوت، زمرد، ان سب کے لیے احادیث ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے بتائی ہیں. ان کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پتھر پہننا چاہیے، اس کے خواص ہیں. عقیق سب سے زیادہ مصحف جو ثواب ہے سب سے زیادہ پہننے کا وہ عقیق یمنی، اس کے بعد فیروزہ. ان دو پتھروں کا بے حد ثواب ہے پہننے کا. پھر یاقوت ہے، جس ہاتھ میں یاقوت ہوگا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا. عقیق جو ہے بہترین پتھر ہے نماز کے لیے. فیروزہ وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی. اس طرح سے ہر پتھر کے خواص ہیں. حدید سینی مولا جنگ میں پہنتے تھے صرف. تو اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی ٹریول کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی خاص کام ہے تو حدید سینی پہنے، ہمیشہ نہیں پہنے، غصہ دلاتا ہے. سب کے خواص ہیں سارے پتھروں کے. جیسے در نجف، حدیث میں ہے کہ جو در نجف پہنے جتنی دفعہ دیکھیں گے اتنی دفعہ مولا کے گنبد کی زیارت کا ثواب ملے. تو ہر پتھر کی خصوصیات ہیں. پہنی رائٹ ہینڈ سائڈ میں چاہیے، لیکن اگر رائٹ ہینڈ میں انگوٹھیاں یعنی ہاتھ بھر جائیں تو پھر لیفٹ میں پہن سکتے ہیں. لیکن اگر رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی نہیں ہو تو لیفٹ میں نہیں پہن سکتے. What to read on the stone یعنی سورہ اسم اعظم to get maximum benefits. میں نے حدیث نہیں دیکھی اس پہ، لیکن بعض اساتذہ سے بعض بزرگوں سے سنا کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ شب جمعہ میں، شب جمعہ سمجھتے ہیں تھرسڈے فرائیڈے کے درمیانی رات، جمعرات جمعے کے درمیانی رات، اس میں 7 دفعہ وضو کر کے سورہ فاتحہ پتھر کے اوپر پھونک دیں اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں. اگر اچھا خواب آئے تو وہ آپ کو راس ہے، برا خواب آئے تو راس نہیں ہے، اور اگر خواب یاد نہ رہے تو خواب اچھا ہے. ٹھیک ہے. Do we have to read all 11 rakats of namaz shab? If we have less time, can we only pray 1 rakat witr of namaz shab? namaz shab 11 رکعت ہے. نماز شب واجب نہیں ہے، مستحب ہے. آپ 11 نہیں پڑھیں، 9 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں. سب سے زیادہ ثواب وطر کا ہے. تو آپ جو ہے وہ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اس کا، کیونکہ وہ واجب ہی نہیں ہے. مولانا صاحب یہاں پہ رہ کر اللہ اکثر لوگوں کی سیونگ نہیں ہو پاتی، ان کے لیے خمس کا کیا حکم ہے؟ وہ کیسے خمس ہے؟ خمس جب سیونگ نہیں ہوگی تو خمس واجب نہیں ہے. بچت ہوگی تو خمس ہوگا. اپنے آپ کو مستطیع بنانا واجب نہیں ہے. پیٹ کاٹ کے پیسے جوڑ کے زبردستی خمس نکالنا، یہ اللہ جو ہے نا وہ شریعت بڑی آسان ہے. اپنے آپ کے اوپر بوجھ ڈال کے میں
پیسے جوڑ جوڑ کے حج پہ جاؤں واجب نہیں ہے. اگر پیسے بچ گئے اور میرے پاس حج کا سارا خرچہ ہے اور واپس آنے کے بعد فقیر نہ ہو جاؤں تو حج واجب ہے. اللہ جو ہے وہ کوئی گلا دبانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی خمس نہیں دیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا بعض علماء اتنا سخت الفاظ میں پڑھ دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں کافر ہوں, میں نے خمس نہیں نکالا. دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. واجب ہو گیا تو پھر نکالنے میں کوتاہی نہیں کریں, واجب نہیں ہے تو پیٹ کاٹ کے نہیں نکالیں. دونوں طرف سے جو ہے وہ سختی نہیں کریں, اپنے اوپر جبر نہیں کریں, نہ اپنے اوپر جبر کریں نہ کسی مستحق کے اوپر جبر کریں. جس کا حق بنتا ہے اس کا خمس نکالیں, اس کا حق دیں. مغرب عشاء یا ظہر اثر کی نماز ساتھ پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے یا علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے؟ ساتھ پڑھنے میں فضیلت ہے. امام صادق حسن کی حدیث ہے کہ اذا اللہم صلی علی اذا زالت الشمس دخلا وقتہما, اگر جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو دونوں ظہر اور عصر کا وقت داخل ہو گیا, لیکن کبھی بھی عصر کو ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. جب غروب ہوتا ہے تو مغرب عشاء دونوں کا وقت ہو گیا, لیکن عشاء کو مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. قرآن کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اگر دونوں نمازوں کا وقت ہو گیا ہے تو پھر ملا کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. صحیح مسلم میں ایک چیپٹر ہے, سب کو آواز آ رہی؟ صحیح مسلم میں چیپٹر ہے کہ صلی رسول اللہ جمعاً دون العذر, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے بھی نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں, ملا کے پڑھی ہیں. بات کلیئر ہے؟ ہمارے سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, عذر ہو تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے سفر ہے, جیسے بیمار ہے کوئی, جیسے دن یورپ میں آپ چلے جاتے ہیں, اسکینڈینیویا میں تو سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں, گرمی میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے. 11 ساڑھے 11 بجے مغرب ہوتی ہے اور 2:30 بجے 2 بجے جو ہے وہ 2:30 بجے فجر ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹائم شارٹ ہے تو آپ مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیں, یا سردیوں میں ظہر اثر ملا کے پڑھ. وہ کہتے ہیں عذر میں جائز ہے, اگر آپ کے پاس ایکسکیوز ہے, عذر ہے تو جائز ہے. لیکن خود صحیح مسلم میں جو سنیوں کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں, اس میں چیپٹر ہے کہ رسول خدا نے بغیر عذر کے وداؤٹ اینی ایکسکیوز نمازیں ملا کے پڑھی ہیں. اور جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی سہولت کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ لوگ نمازوں کو چھوڑیں نہیں بلکہ ملا کے پڑھ لیں. اور پھر بعد ائمہ علیہ السلام جو ہے ملا کے پڑھتے تھے, اس لیے ملا کے پڑھنا بہتر ہے. میرا سوال ہے کہ تمام معصومین علیہ السلام کو دنیا میں آنے پر غسل کی ضرورت نہیں تھی, پھر دنیا سے جاتے ہوئے غسل کیوں دیا گیا؟ اچھا, یہ غسل آیا معصومین علیہ السلام کا غسل ہمارے غسل میت کی طرح سے, جیسے ہم مرنے کے بعد مردہ نجس ہو جاتا ہے. معصوم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. ان کے لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, ہر رجس کو ان سے دور رکھا گیا ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ غسل ہمارے جیسا واجب ہے, کہ وہ نہیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم پاک ہیں. دلیل کیا کہ جب حرم مسجد بناتے ہیں, مسجد میں اگر کوئی نجس ہو تو نہیں آ سکتا. ائمہ علیہ السلام کے حرم میں بھی کوئی نجس ہو تو نہیں جا سکتا, وہ پاک ہیں, جیسے مسجد کا ویسے ان کا حرم بھی. تو ان کا آیا غسل ہمارے نہیں, ان کا جو ہے وہ ایک ریچول جیسے ہوتا ہے, جیسے ایک ذمہ داری ہے. تو ان کا آیا غسل ہمارے جیسا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے, کیونکہ معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتے ہیں. ان کے لیے کافور جنت سے آتا ہے, ان کے لیے پانی خاص آتا ہے, ان کا کفن خاص ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا غسل ہمارے طرح کے نہیں ہے کہ ہم نجس ہیں, مرنے کے بعد مردہ نجس ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے غسل دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے غسل میت کے بعد کسی مردے کو ہاتھ لگایا تو غسل مس میت واجب نہیں ہے, لیکن اگر مردہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے ہاتھ لگایا تو غسل مس میت واجب ہے. لیکن معصوم علیہ السلام کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال, آج کل جو مہسا امینی کا نیا فتنہ ایران میں اٹھا ہوا ہے اس سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو بھی وہ جو قتل ہو گیا, وہ جو دیکھیں ہر جگہ پہ دیندار بے دین ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ایران کے اندر کیونکہ علماء کی حکومت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اینٹی علماء اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ پردہ عام ہو, نہ ہی مختلف چیزیں. تو ابھی یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ بھی یہ پردہ ختم کر دیا جائے ایران سے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی موومنٹ شروع کی ہے امریکہ نے, یورپ نے, ایران کے اندر. اس میں بہت سے ممالک شامل ہو, کہتے ہیں کہ پردہ لازمی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اب ریکارڈنگ پہ جا رہا ہے تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں, میں آفیشیل بیان دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں خواتین کا حق ہے کہ وہ پردہ نہ کریں تو پھر خواتین کا حق ہے وہ پردہ کریں. جو کرنا چاہتی پھر اس کو بھی تو اجازت دو. جو فرانس میں بین کیا اس کے خلاف بھی اتنے کھل کے بولو. اگر خواتین کے حقوق پہ بولنا چاہتے ہیں لوگ تو پھر وہ دونوں طرف سے بولیں.
کہ اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تب بھی ان کو حق ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہتے تو لیکن یہ ایک طرفہ بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے اسلام ختم ہو جائے. رسول پاک کو زہر کس نے دیا؟ مغرب عشاء کب تک نماز پڑھتا ہے؟ اچھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ چھٹے ماہ سے پوچھا گیا کہ بھئی کس نے زہر دیا، تو آپ نے کہا کہ یہودیہ نے زہر دیا، یہودی عورت نے، جبکہ رسول خدا عیسائیوں، یہودی، مشرکین کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ امام علیہ السلام نے تقیہ میں کہا ہے، وہ نام نہیں لینا چاہتے کس نے زہر دیا ہے، حالات نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، سازگار نہیں ہے. جب ائمہ علیہ السلام نے نام لے لیا تو ہم بھی نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ ریکارڈنگ پہ جا رہا ہے. اب ریکارڈنگ پہ نہیں ہو تو پھر میں نام بتا دیتا. تو یہ جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام نے بعض کا نام بتائے ہیں جب تقیہ نہیں تھا، جب یعنی اپنے لوگ ہیں ان کے درمیان میں بتایا ہے کہ کس نے زہر دیا، کون کون تھا سازش میں، کس کس نے اس زہر میں پیسے ڈالے اور کس کس نے اس زہر کو پھیلانے میں سازش کی، اور کون سے وہ 4 افراد تھے جنہوں نے مل کے 2 مرد 2 عورتوں نے وہ زہر دیا. تو اس لیے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. مغرب عشاء کب تک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہو گیا آدھی رات تک. نصف شب، نصف شب کا ٹائم جیسے کوئی کہتے ہیں جیسے جو ظہر کا ٹائم ہے وہی نصف شب کا ٹائم ہے، یعنی 11:45 پہ ہے تو 11:45 پہ نصف شب ہے، مڈ نائٹ ہے، تب تک مغرب عشاء کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی پڑھیں تو قضا کی نیت نہ کریں، نہ کہیں ادا نہ کہیں قضا، بلکہ پڑھیں قربتاً الی اللہ، مغرب کی نماز پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. یہ نہیں کہیں ادا یا قضا، دونوں نہیں کہیں. فجر تک پڑھ سکتی ہیں، مغرب بھی عشاء بھی، لیکن قربتاً الی اللہ، اس میں قضا اور ادا دونوں نہیں کہیں. سر کے بال خشک نہ ہو لیکن جلد خشک ہو جائے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سن لیں گے کیونکہ لیڈیز کے بال لمبے ہوتے ہیں، اکثر یہ سوال آتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سے اس میں پریشان رہتے ہیں. ایک مرتبہ بال گیلے ہیں، ویٹ ہے، یعنی میرے ہاتھ میں پانی ہے مسے کا اور سر میں بھی پانی ہے، یعنی میں نے خشک کیا بالوں کو، بال خشک نہیں ہوئے. اگر بالوں کا پانی میرے ہاتھ پہ آ جائے تو مسا نہیں ہوا. کلیئر ہوا؟ ایک مرتبہ خشک ہو گئے لیکن انگلش میں کہتے ہیں ڈیمپنس رہ جاتی ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں اس کو موئسچر رہ جاتا ہے، یعنی گیلے نہیں ہیں لیکن ابھی خشک نہیں ہوئے، تھوڑی سی نمی باقی رہ جاتی ہے. نمی کہتے ہیں اردو میں ڈیمپنس، نمی سمجھتے ہیں سب. تو وہ اب گیلے نہیں ہیں. نمی ہو تو بال گیلے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ سے پانی بالوں پہ چلا جائے جب مسا کریں تو کافی. نمی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کلیئر ہو گیا؟ بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا 3 مولانا صاحب کی وہ ہمیشہ اہل بیت کی محبت میں رہیں. اکثر پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ بچے ہمارے اہل بیت کے راستے، پروردگار ہمارے بچے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ رہیں. سوالات تو کافی ہیں ابھی. اچھا بس اب یعنی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ اور ہے. جب دنیا سے نفرت ہونے لگی تو انسان کی کون سی کیفیت ہے؟ تو یہ انسان کی کون سی کیفیت ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک وقت میں دونوں محبتیں دل میں نہیں ہو سکتی. حب اللہ و حب الدنیا، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں ہوتی. ابھی مسجد میں آئے ہوئے نا تو ابھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، یعنی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، تو دنیا کی محبت نہیں ہوتی. باہر جائیں جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو انسان جب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کی محبت نہیں ہوتی. دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہتے. لیکن یہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت نکل گئی تو واپس نہیں آئے گی. نہیں، وہ چلتا رہتا ہے. ایک محبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. جیسے اب آپ مسجد میں آئیں گے تو خود بخود اللہ کی محبت واپس آئے گی، اہل بیت کی محبت آئے گی، امام حسین. تو یہ بھی انسان کوشش کرے کہ جتنا اللہ کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں وقت گزارے اتنا عبادت میں گزرتا ہے، اور جتنا دنیا کی محبت میں گزرتا ہے وہ پھر عبادت نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ گناہ بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہ؟ اب تو یہ دنیا سے نفرت جو ہے وہ آسانی سے کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے دعا بتا دی. آیت الکرسی، معصوم علیہ السلام نے کیسے بہتر کچھ نہیں ہے، آیت الکرسی سے بہتر کچھ نہیں ہے، لیکن نیت کر کے کہ نظر بد اتارنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ رہے. اسی طرح سے ہرمل کا دانہ چلانا گھر میں، ہرمل کا دانہ
اور 7 دفعہ تک کرسی پڑھیں اس میں بیٹی کی تعلیم کمپلیٹ ہونے اور شادی کے لیے خاص طور پر انشاءاللہ. ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب یعنی مولا علیہ السلام نے غسل دیا, اس کا ذکر کا منع کر دیجیے کیونکہ مولانا بھی اس کا ذکر نہ کرے ممبر سے, بہت تکلیف ہوتی ہے. بچوں نے ذہن میں پتہ نہیں کون کون سے سوالات آتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, بات یہ ہے یہ سوالات نہیں آتے, اس کو ذرا کلیئر کر لیں میری بہنیں, میری بیٹیاں. معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کا غسل میں نے ابھی پہلے کہا ہمارے جیسا نہیں ہوتا, وہ پاک ہیں. ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم دوبارہ مردار ہیں, مردار نجس ہوتا ہے, ہمیں پاک کیا جاتا غسل دے کے. معصوم علیہ السلام کو پاک نہیں کیا جاتا, وہ پاک ہی ہیں, ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہے. جناب مریم سلام علیہ کو کپڑوں سمیت جناب عیسیٰ ہی نے غسل دیا, تو پوچھا کیوں؟ کہ صرف معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے, غیر معصوم نہیں دے سکتا, ان کا ہمارے جیسا غسل نہیں ہے, وہ پاک ہیں. ان اللہ صفا کے وطہرا, کہ حضرت مریم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اللہ نے آپ کو چن لیا, اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے, وہ پاک ہیں. اسی طرح سے جناب سیدہ سلام علیہ کو بھی بالباس جناب میں نے غسل دیا, وہ لباس سمیت انہوں نے غسل دیا. تو یہ سوالات نہیں آنے چاہیے. ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اپنے حساب سے نہیں سوچنا چاہیے. وہ ہستیاں کچھ اور ہیں, ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے. نیاز نظر میں کیا فرق ہے؟ مرحومین کے لیے کون سی ہے اور معصومین کے لیے کون سی ہے؟ اچھا ٹھیک, کوشش کرتے جلدی کوشش کریں سب کو جواب. جن کا بھی سوال ہے سن لیجیے اس کو. نظر جو ہے وہ ہم, یہ عربی کا لفظ ہے, نیاز جو ہے فارسی کا لفظ ہے. جب ہم معصوم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں تو ان کے لیے نظر دلواتے ہیں, نیاز دلواتے ہیں, دونوں ہیں. تو نیاز اور نظر دونوں ہی معصومین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کہتے ہیں. فرق ہے نظر و نیاز میں, فاتحہ میں فرق ہے. ہم اپنے مرحومین کا نیاز بھی کہہ لیتے ہیں کیونکہ فارسی کا لفظ ہے, لیکن فاتحہ ہے. نظر و نیاز دونوں معصومین کے. امام حسین کہتے ہیں نا نیاز ہے, نیاز تبرک. یہ ان کے لیے پلیز میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ایک لفظ کہوں گا کہ لفظ جو ہیں وہ عربی ہی کے استعمال کریں. وہ متبرک لفظ ہیں, قرآن کے لفظ ہیں. قرآن, یہ نظر قرآن میں آیا ہے, برکت تبرک قرآن کا لفظ ہے. تو قرآن کی صلاحت سے استعمال کریں, اپنی زبانوں کے لفظ استعمال نہیں کریں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ عام طور سے کہنے لگے ہیں لنگر, یہ درگاہوں میں استعمال ہوتا ہے, یہ گردواروں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے اتنے یعنی تبرک کا مطلب برکت والا. امام حسین سے یہ پانی منسوب ہو گیا, اب یہ پانی نہیں ہے, یہ تبرک ہے. اس میں برکت ہے, اس میں ایمان ہے, اس میں علم ہے, اس میں صحت ہے, اس میں شفا ہے, اس میں زندگی ہے. کیوں؟ یہ اب پانی نہیں ہے, یہ تبرک ہے. تو یہ عربی کی صلاحات کوئی کامن کریں پلیز. جیسے ہم بہت سے اور الفاظ عربی کے استعمال کرتے ہیں, اس طرح سے یہ اس کو میں چاہوں گا کہ میری بہنیں پلیز, میری بیٹیاں اس کو عام کریں. تبرک کیا ہے؟ تبرک ہے, مولا حسین کا تبرک ہے, یعنی اس میں برکت ہے. کبھی تبرک کو منع نہیں کرتے. میں کھا کے آیا ہوں, آپ کھانا کھا کے آئیں, یہ تبرک ہے. کھانے میں تبرک میں فرق ہے. آپ نے گھر میں کھانا کھایا, یہ تبرک ہے. پانی پی کے آیا ہوں, وہ آپ نے پانی پیا, یہ تبرک ہے. چائے میں آپ چائے پی کے آئیں, یہ تبرک ہے, اس لیے منع نہیں کرتے کبھی. چاہے ایک لقمہ لیں, ایک ذرہ لیں, اس وقت نہ پیے, بعد میں پی لیں, اس کو ضائع نہیں کریں, اس کی توہین نہیں کریں. ہر مہینے اگر کسی مومن کی مدد کر دی جائے تو وہ خمس ادا ہو سکتا ہے, یا الگ سے خمس دینا ضروری ہے. خمس 1000 روپیز پر کتنا واجب ہوتا ہے؟ 1000 پہ 200. یہ جو آپ ہر مہینے کسی کی مدد کر رہے ہیں اس میں بھی نیت کر سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال, بلکہ ہر مہینے, ہر روز نکال سکتے ہیں خمس. آپ نے اگر کسی کی مدد کی, مثال کے طور پر ہر مہینے آپ نے کسی کو 20 دینار 100 دینار دیے, آپ نے پہلے سے نیت کر لی کہ میں اس کو سہم, اگر سید ہے تو سہم سادات میں حساب کر لیں, غیر سید ہے تو سہم امام میں نیت کر لیں. آپ ہر مہینے نیت کر کے جو نکالیں اس کو خمس میں حساب کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر بچے جمع ہو جائیں اور نہ سنیں تو لوگوں کو کیسے ڈیل کریں؟ ضدی ہو جاتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں. اچھا, بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی, لیس دین 1 پیج, 1 صفحے سے کم کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. دعا نمبر 25, دعا نمبر 25. ایک مومنہ وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا میرے 7 بچے ہیں, سب جوان ہو گئے ہیں, اب جب لڑتے ہیں گھر آتی ہوں تو جب سے میں نے یہ دعا شروع کی ہے میں فوراً اپنا کمرہ بند کرتی ہوں, بیڈ روم میں چلی جاتی ہوں اور میں یہ دعا پڑھتی ہوں میں سجاد کی. تو میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اس کمرے میں جا کے کون سا جادو کرتی ہیں کہ ہم سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے. مولا سجاد کی اس دعا میں معجزہ ہے.
جادو تو دنیا کرتی ہے، مولا کا کلام معجزہ ہے. مولا جب پریشان ہوتے تھے اپنے اولاد کی طرف سے، استغفر اللہ رب یعنی مولا کے بچے تنگ نہیں کرتے تھے انہیں. مولا پریشان ہوتے تھے بنو امیہ کی طرف سے کہ وہ کہتے تھے ہم مار دیں گے ان کے بچوں کو. تو جب سفر میں جاتے تھے تو پھر مولا ان کے لیے بیٹھ کے دعا مانگتے تھے میرے بچے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں یا حادثہ نہ ہو. یا تو اس وقت وہ جو دعا پڑھتے تھے وہ ایک صفحے سے کم کی دعا ہے، بہت چھوٹی دعا، بچوں کی سلامتی کے لیے مولا. تو چاہے بچوں کی طرف سے آپ کے بچے ہائپر ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، بعض کا بے ادبی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے، آپ ہر چیز میں بس یہ ایک دعا مولا سجادہ السلام کی، سیفہ سجادی کی دعا نمبر 25، اس کا عنوان ہے جب اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اسے پڑھیں، اس کا اثر آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. جس نے بھی کہا ہے سوال بہت اچھا ہے. خواب بہت آتے ہیں اور دن میں بھی آتے ہیں. دن میں کیسے خواب آتے ہیں؟ دن میں آپ سوتی ہوں گی تو خواب آتے ہوں گے نا، اور وہ پوری بھی ہوتے ہیں تو پھر پورے ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات، خواب جتنا آپ جو تعبیر لیں گی، میں اپنی تمام بہنوں سے کہہ دوں، حدیث ہے رسول خدا کی مولا علی دونوں کی، جو تعبیر لیں گے وہی ہوگا. تو یہ بعض کا آپ سوچ رہے تھے خواب برا نہیں ہوتا، اس کی تعبیر اچھی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں ہمیشہ خواب کی تعبیر اچھی لو. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون روتی ہوئی آ رہی تھی رسول خدا کے پاس، آئے گا یا رسول اللہ میرا شوہر تجارت پہ گیا ہوا ہے اور میں نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے کہ میرا شوہر جو ہے اس کا جنازہ واپس آیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، خواب بہت اچھا ہے، تیرا شوہر سے تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا. ایک ہفتے بعد دوبارہ واپس روتی ہوئی آ رہی تھی، مولا علی راستے میں ملے. مولا نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ یا علی میں نے خواب دیکھا میرا شوہر جو ہے وہ تجارت میں ہے لیکن اس کا جنازہ واپس. مولا نے خواب بہت اچھا ہے، تیرا شوہر سے تو سلامتی خیریت کے ساتھ واپس آئے گا. ایک ہفتے بعد پھر اس نے وہی خواب دیکھا، پھر حضرت عمر مل گئے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس کا میں نے خواب دیکھا کہ تیرے ساتھ وہی ہوگا، تیرے گھر چلے جا، جنازہ آنے والا ہوگا. جتنی آپ جو تعبیر لیں گے اور وہی ہوا اس کے ساتھ جو اس نے آخری تعبیر لی تھی. تو معصوم فرماتے ہیں ہمیشہ اچھی تعبیر لیں. برا خواب بھی دیکھے تو صدقہ نکال، دل پریشان ہو صدقہ نکال دیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کہیں میں نے اپنا خواب مولا کو سونپا، چھٹے امام کو سونپا، میرا خواب اچھا تھا. خواب کی تعبیر بری مت لیں، جو آپ کو خواب کی بری تعبیر دیتے اس کو خواب مت سنائیں. اور خواب ہمیشہ بتقویٰ نیک لوگوں کو سنانا چاہیے جو ہمیشہ اچھی تعبیر دیں. دل پریشان ہو تو صدقہ نکال دیں. اور کہا میں نے صدقہ نکال دیا، اگر خواب برا تھا تو اس کی پریشانی بلا ٹل گئی. صدقہ تو ترد البلا، معصوم کی حدیث ہے صدقہ بلا ٹال دیتا ہے. تو اگر آپ کا خواب برا بھی تھا تو انشاءاللہ صدقہ نکالنے سے اس کی بلا ٹل جائے گی. اس لیے خواب کی تعبیر بری نہیں لینی چاہیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سوال، کیا عورتوں میں کما زنی جائز ہے؟ کما زنی اور نماز میں تشہد میں کلمہ کیا تک پڑھنا چاہیے؟ یہ 100 دفعہ سوال جہاں جاتا ہوں یہی سوال ہوتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ماتم جو ہے وہ خواتین کے لیے جائز ہے، اور دیگر جو ہے وہ خواتین وہ خون وغیرہ کا ماتم نہ کریں، مردوں کے لیے. اور خواتین کو اپنے پردے کا، اپنی ناموس کا، اپنی عزت کا خود پاس رکھنا واجب ہے. جہاں مرد کھڑے ہوں وہاں پہ ماتم کرنا بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے. کریں بھی تو بڑے احترام سے، ادب سے، کسی نے ہاتھ رکھ کے پتہ چلے کہ ہاں غم میں ہے. تو اس لیے آداب خواتین کے الگ ہیں. ان تمام آداب کا، اپنی عزت کا آپ کو خود خیال رکھنا واجب ہے. کہیں پہ بھی بے حرمتی آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح کا کوئی آپ ایسا کام نہ کریں کہ جہاں پہ آپ کی بے حرمتی اور لوگ آپ کا تمسخر کریں. تو آپ چادر اتار کے کریں گی کما یا کچھ بھی کریں گی تو یہ ان کی یہاں پہ ویڈیوز بنتی ہیں. ابھی آج سارے آپ جا کے دیکھیں پورے کی پوری ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہیں. نہیں بھی پردہ کرتی تب بھی آپ کے لیے تشیع کی ذلت یا خدا نہ کرے توہین کا سبب بننا جائز نہیں ہے. کہ جہاں پہ لوگ ہمارا مذاق اڑا کے کہ یہ خواتین جو ہیں سڑکوں پہ آ کے چادر اتار کے جو ہیں وہ اپنے سر پہ، یہ ایسی کام نہ کرے کہ جس سے ہماری اہل بیت علیہ السلام کی، مکتب کی کوئی بھی، حتیٰ کوئی مرد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی توہین کا سبب بنے. مصائب میں وہ جملہ نہیں پڑھ سکتے جو روایت میں آیا ہو لیکن اس میں توہین کا پہلو نکلتا. ائمہ علیہ السلام کی توہین کا پہلو نہیں بیان کر سکتے. جیسے بھی میری کسی بہن نے لکھا کہ یہ غسل دینے والی روایت کا منع کریں، اگر اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے. توہین اہل بیت علیہ السلام ہم پہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں ہے. معصوم سے جھوٹا فرمان نسبت دینا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے معصومین علیہ السلام کی توہین ہو یا ان سے نسبت دے کے. بیویوں پہ جو مظالم ہوئے وہ اس کی کو کیفیت بالکل مختلف ہے. جناب سیدہ جناب زینب سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
جو وہ مظالم سے گزری، جو وہ ظلم سے گزری، یا جو ان کو تازیانے مارے گئے، تو اس کا جو بھی آپ کیفیت طاری ہوگی، خواتین اپنے درمیان میں بیٹھ کے اس کے اوپر اپنے اوپر کیفیت طاری کریں اور اپنا ماتم کریں، لیکن اس کو باہر پبلکلی کوئی وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں سوالات ہوں گے. قضا عمری زندگی میں نہیں پڑھوا سکتے. نماز اور روزے حج کروا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، نماز اور روزے اپنی زندگی میں قضا نہیں کروا سکتے. لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ مثال کے طور پہ میری بہت زیادہ نمازیں ہیں، بہت زیادہ روزے ہیں، تو واجب ہے وصیت میں لکھ کے جائے کہ میرے اتنے سال کی نمازیں باقی ہیں، اتنے سال کے روزے باقی ہیں، یہ پڑھوا دیے جائیں میری میراث میں سے، اور اگر نہیں ہو سکے تو میرے بچے یا رشتے دار وغیرہ میری اتنی نمازیں پڑھوا دیں. وصیت میں لکھ کے جائیں تاکہ لوگ اس کو کریں، اور خود کوشش کریں کہ پڑھیں، جتنے ہو سکے پڑھ لیں. باقی اس کے لیے وصیت لکھ دینی چاہیے کہ میرے اتنے برس کی نمازیں، اتنے برس کے روزے باقی ہیں. کلیئر ہے؟ شوہر اگر غصے والا ہے، ماں باپ، اچھا تو دعائے توسل پڑھیں. اگر آپ کو کوئی جاب پہ تنگ کرتا ہے، ویسے تو حدیث میں ہے کہ کسی بھی کام کے لیے صلوات جس نیت سے پڑھیں گے وہ کام ہوگا. جس رزق کی نیت سے پڑھیں گے تو رزق ملے، جس نیت سے صلوات پڑھیں گے وہ کام ہوتا ہے. اور اگر آپ پڑھ سکیں 1 تسبیح تب بھی، لیکن اگر 5 تسبیح پڑھ لیں رات میں سونے سے پہلے، کثرت سے صلوات پڑھیں، جس نیت سے پڑھیں گے وہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آزمائی بھی تھی. ٹھیک ہے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. پروردگار آپ سب لوگوں کے توفیقات میں اضافہ کرے. پروردگار آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی عاقبت بخیر فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو آپ کے بچوں کی، ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے مولا راقب ہم سے خوشنود و راضی فرمائے، جو آپ کی مرادیں خدا انہیں پورا فرمائے، اور جناب سیدہ سلام علیہ کی شفاعت ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین خدا نصیب فرمائے. اور جہاں جہاں مومنین بسے، اس وقت پاکستان کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کشمیر کے، افغانستان کے، ایران عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، فلسطین کے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں. پروردگار سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. انکل سے ملو، سلام کرو انکل کو. السلام علیکم.